اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ اپنے سفر کے ابتدائی سالوں میں نے بہت سی بے فائدہ کوششیں کی اور مایوس بھی رہی۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی اور کی غلطی کی سزا بھگتنا پڑ جائے۔ لہٰذا آج میں آپ سے خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ آپ یقین کریں یا نہیں، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق جتنا قریبی ہوگا اتنا ہی آپ خدا کی ذات کے قریب ہوں گے۔ قرب سے مراد ایک ایسا تعلق جس میں صرف آپ اور خدا ہوں۔ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق جتنا گہرا ہوگا اسی قدر شیطان آپ سے خوفزدہ ہوگا۔ میں دوبارہ کہتی ہوں کہ خدا سے آپ کا تعلق جتنا گہرا، جس قدر بے تکلف، ذاتی اور خالص اور حقیقی ہوگا، اسی قدر ابلیس آپ سے خوفزدہ ہوگا۔ یقینی طور پر میں نہیں جانتی کہ کسی تنظیم کا حصہ ہوتے ہوئے، چاہے ہم مذہبی تعلیمات پر پورا عمل کیوں نہ کریں، اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق مصنوعی نوعیت کا ہے تو اس سے ابلیس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مجھے بہت عرصہ قبل کا وہ وقت یاد ہے اور اب میں وہ باتیں خدا کو بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی احمق تھی، حالانکہ اسے سب معلوم تھا، اور وہ مجھ سے صرف یہ چاہتا تھا کہ میں کھل کر اسے ساری باتیں کروں۔ مجھے لگتا ہے خدا کے ساتھ گہرے تعلق کے دو پہلو ہیں۔ خیر، ہمارے ہاں اس لفظ گہرے تعلق کو مردوں کی جانب سے زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، لہٰذا آگے چلتے ہیں۔ خدا آپ سے قریبی، بے تکلفانہ، محبت بھرا، جاندار اور مضبوط تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کا دوست بننا چاہتا ہے۔ مسیحیت صرف ہر ہفتے چرچ جانے کا نام نہیں، ہمیں اس سے کہیں آگے سوچنا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں اور ہر ہفتے چرچ بھی جاتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ویسے آپ چرچ جاتے کیوں ہیں؟ اپنے حصے کی برکت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے، یا پھر لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ بہتر طور سے کلام کو سمجھیں، پورے دل سے خدا کی پرستش کریں؟ میرے خیال میں چرچ دنیا کو اس طرح متاثر نہیں کر رہا جیسے اسے کرنا چاہیے۔ دنیا میں بے پناہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے وقت ہے کہ بلب روشن کریں۔ ہم دنیا کا نور ہیں، مگر اکثریت شاید اپنے بلب بجھائے بیٹھی ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، بشمول خود میرے، ہمیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہونے کی اشد ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے لیے ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور دیکھیں، جنت اور جہنم کو چھوڑیں، ان سے تو ہم خدا کے فضل سے رہائی پا ہی چکے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا اور خدا کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ میں ایک بیکار شخص نہیں بننا چاہتی۔ میں صرف وقتی اہمیت حاصل کرنا نہیں چاہتی، میں خدا کے ساتھ احمقانہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اس وقت ہمیں تابعداری اور اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے ساتھ راست بازی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں خدا کے ساتھ قریبی اور گہرا تعلق رکھنے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ آپ میں سے کتنے انہیں سیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو سچ، خدا کے ساتھ مکمل سچائی کے ساتھ چلنا، کسی چیز کو نہ چھپانا۔ آپ کی زندگی میں ایسے کوئی معاملات نہ ہو جنہیں آپ خدا کے سامنے لانا مناسب نہ سمجھیں۔ اے خدا، میں ہر چیز تیرے سامنے رکھتی ہوں، مگر یہ نہیں، ہر چیز، ہر ایک چیز۔ یسوع نے کہا، جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے، اور سب کچھ جو میرا ہے وہ باپ کا ہے۔ اگر آپ سمجھتے کہ آپ کچھ معاملات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اس لیے خدا کو ان میں دخل نہیں دینا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جانتے ہیں، ایسے یا ویسے نہیں، بلکہ ہر طرح سے آپ نے ہر ایک بات میں خدا کو ترجیح دینی ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق میں ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہم اکثر دعا کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، بوجھ بنا دیتے ہیں،
اور وہ ہمیں ایک فرض یا ذمہ داری کی طرح بھاری لگنے لگتی ہے، جبکہ دعا دراصل خدا سے بات کرنے کا نام ہے، جیسے آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، بنا کسی بناوٹ یا بنا کسی اداکاری کے۔ دعا کرتے وقت آپ کو اپنی آواز بدلنے کی ضرورت نہیں۔ او پاک خدا، میں نے اکثر لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، وہ ایک آواز میں بات کرتے ہیں اور دعا دوسری آواز میں۔ میں شرطیہ کہتی ہوں، خدا بھی سوچتا ہوگا کہ کیا آپ خود ہی اس سے جان چھڑائیں گے؟ اے خدا، یہ میں ہوں، جوائس دوبارہ۔ سچائی اور وقت۔ اگر آپ خدا کا قرب چاہتے ہیں تو آپ کو اسے وقت دینا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ تمام عمر اپنی کسی ضرورت کے لیے ترستے رہیں، کیونکہ اگر خدا ہماری زندگیوں کی پہلی ترجیح نہیں تو پھر ہم کبھی بھی پورے طریقے سے زندگی نہیں جی سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک خلا ہوتا ہے جسے صرف خدا ہی پر کر سکتا ہے۔ نہ کوئی عہدہ، نہ دوست، نہ احباب، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ بچے، نہ جاننے والے، نہ جائیداد، نہ گھر، کچھ بھی اسے پر نہیں کر سکتا، مگر خدا کر سکتا ہے۔ خدا کی سکھائی ہوئی ہر بات ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور مجھے اس وقت بہت اچھا لگا جب مجھے معلوم ہوا کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے پاس طاقت ہے۔ میں برسوں تک چڑھ جاتی رہی اور کسی نے کبھی نہیں بتایا۔ میں ایک پریشان حال زندگی گزار رہی تھی۔ میرا راستہ تو جنت کا تھا، مگر میری زندگی اس وقت خوشی سے خالی تھی، اور میں لوگوں سے بھی بیزار رہتی۔ میرے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی نہ ہوگا کہ مسیحی ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص ناخوش ہو۔ کیا آپ نے میری بات پر غور کیا؟ در حقیقت ایک ناخوش مسیحی ایک متضاد شخصیت کا نام ہے۔ میرے خیال میں تو یہ دونوں باتیں ایک جگہ رہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ مسیح سے تعلق جوڑ لینے کے بعد زندگی کا دوسرا نام خوشی بن جاتا ہے۔ آپ کے گناہ معاف کیے گئے، آپ ایک بالکل نئی زندگی شروع کر چکے ہیں، اب آپ مسیح میں ایک نئی شخصیت ہیں، آپ امید سے مالا مال ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مسائل درپیش نہیں، لیکن ان تمام کے لیے خدا ہے نا۔ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، وہ مصیبت آ گئی۔ بھائی خدا کا شکر کرو کہ مصیبتوں میں سے گزرتے ہوئے بھی خدا آپ کو ان میں سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی کہ یہ مصیبت ہے، وہ مصیبت ہے، پھر ایک دن خدا نے مجھے کہا، تسلی دی کہ خوش ہو جاؤ، اور اب میں شکر ادا کرتی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خدا سے دور رہتے ہوئے مصیبتوں کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ خدا کے بغیر ان کا سامنا کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ آمین۔ ہمیں خدا کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے کے لیے سنجیدگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں طاقت دیتا ہے، لیکن یہ طاقت اس کے ساتھ مضبوط تعلق کے باعث ہی ملتی ہے۔ میں کئی سالوں تک شیطان پر چلاتی رہی، اسے ڈانٹتی رہی، یہاں تک کہ میری آواز بیٹھ گئی، لیکن اس کے باوجود مجھے کامیابی نہ ہوئی۔ پھر ایک دن جب میں اپنی سمجھ کے مطابق دعا کر رہی تھی، جو دراصل صرف چیخو پکار تھی، تو خدا نے میری رہنمائی کی، اور اس نے کہا کہ تم کلام کے مطالعے سے کیوں نہیں سیکھتی کہ یسوع نے روحانی جنگ کس طرح لڑی؟ ابلیس کے ہوتے ہوئے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ جب یسوع آتا وہ بھاگ جایا کرتا۔ واز کرنے سے ایک ہفتہ پہلے مجھے ابلیس پر چیخنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں آ جاؤں تو ابلیس بھاگ جائے۔ آمین۔ جب آپ کام پر جائیں تو تمام ابلیس چھپ جائیں۔ جب آپ صبح اٹھ کر اپنا پہلا قدم زمین پر رکھیں تو ابلیس ایک دوسرے سے کہے، لو وہ پھر جاگ پڑا ہے، یا وہ پھر اٹھ گئی ہے۔ ایسا کیوں؟ ابلیس ابلیس ابلیس۔ ہم ابلیس کے متعلق بہت باتیں کرتے ہیں، لہٰذا اگر ہم یسوع کی زندگی کا جائزہ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ ابلیس اسے پریشان نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ہر جنگ جیتا، ہر آزمائش کا مقابلہ کیا اور فتح یاب ٹھہرا۔ آپ کو کچھ باتیں بہت جلد سیکھ لینی چاہیے، اور میں ان کے بارے میں بات کروں گی، ان کے لیے ایک الگ مکمل سلسلہ چاہیے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ یسوع نے خدا باپ کی رفاقت میں بہت وقت گزارا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ ہم خدا کے ساتھ تعلق کی بدولت مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ میرے پوچھنے پر ضرور سچ بولیں گی کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس وقت شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب آپ باقاعدگی سے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنی تربیت کر رہے تھے۔ تو غالباً یہاں موجود ہر شخص اپنا ہاتھ کھڑا کر دے گا، اور ان مواقع پر ابلیس ہمیں تنگ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟
میں ہمیشہ بڑی خوشی سے لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ صبح اٹھ کر میرے پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے پروگرام کے بدلے آپ خدا سے کاروبار کریں۔ کیا آپ نے میری بات پر غور کیا؟ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ خدا کے کسی خادم کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو آپ خدا کو وقت دے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اس کانفرنس میں آئے۔ امید ہے کہ اس ہفتے کے اختتام تک آپ یہیں رہیں گے۔ میں اتوار کی صبح 10:45 پر عبادت کے لیے یہاں ہوں گی۔ آپ چرچ جا سکتے ہیں، پرستش کریں اور واپس آ کر یہاں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں شام 6 بجے دوبارہ یہاں ہوں گی۔ آپ ضرور آئیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ یہاں آنے سے پہلے صبح اٹھ کر خدا کو تلاش کریں۔ آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نوٹس لکھا کریں اور پھر ان کے بارے میں خدا سے بات بھی کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں۔ آج رات آپ کو کام کی ایک بات ملی، ایک کل صبح، ایک کل رات، ایک ہفتے والے دن۔ پاسٹر اسکول کے لیے کچھ لوگ جلدی آ جاتے ہیں، لیکن جب تک کہ آپ خدا سے بات نہیں کرتے یہ سب صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں خدا یہ تمام علم اور کلام تو مل گیا، لیکن میں چاہتی ہوں میری زندگی میں بھی کام کرے۔ تیری بارگاہ میں سب کچھ لاتے ہوئے میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، اور میں تیری تعریف کرتی ہوں کہ اتنی قیمتی نعمتیں تو نے ان خادمین کی وسیلہ مجھے بخشی، لیکن پھر بھی وہ تمام تیری جگہ نہیں لے سکتے، اور تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تمام کو میری زندگی میں اکٹھا کر کے یہ کام کرے اور میری رہنمائی کر۔ کیا آپ اتنی جرت سے کام لیں گے کہ ان تمام پیغامات کے ساتھ 4 نکاتی منصوبے کے تحت گھر جا کر غور کریں کہ ان معلومات کی وسیلہ کیسے تبدیلی لا سکتے؟ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ہم بہت کچھ جلدی سنتے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی گہرائی میں ہمارے اندر نہیں جاتا۔ اس ملک میں ٹی وی، ریڈیو، سی ڈی اور ڈی وی ڈی کے اتنے زیادہ ذرائع موجود ہیں کہ صرف 5 دنوں میں ہمیں 20 مختلف قسم کے پیغامات مل سکتے ہیں، اور ان میں سے ہم شاید یقینی طور پر کوئی ایک بھی سمجھ نہیں رہے ہوتے، نہ ہی وہ ہمارے لیے حقیقت بنتے، کیونکہ ہمیں ان پر غور و فکر اور ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تب کہیں گہرائی میں جا کر وہ ہمارے اندر اس جگہ تک پہنچ سکتی ہے۔ لیکن جب آپ کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اسی کی ضرورت ہے، تب اس پر غور و فکر کریں، اس کے نوٹس بنائیں اور اسے اپنے کالج کورس جیسی اہمیت دیں، اور خدا سے بات کرتے ہوئے کہیں مجھے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، مجھے اسے کلام میں سے سیکھنا ہے، ان تمام حوالوں کی تحقیق کرنی ہے اور ان حوالوں کا جائزہ لینا ہے۔ خود مطالعہ کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ خود مطالعہ کرنے کی عادت صرف اس لیے نہ چھوڑیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے گھر آ کر آپ کو کلام سنایا جایا کرے۔ آمین۔ خدا عظیم ہے اور اس کے پاس آپ کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے۔ وہ آپ کا ساتھی، مگر پھر بھی وہ آپ کی تمام ضرورتوں کو خود پورا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان تمام کے لیے آپ کو قوت اور صلاحیت دے گا۔ وہ ضرور آپ کو حکمت دے گا، لیکن وہ خود سے آپ کے لیے سب کچھ نہیں کرے گا۔ کوشش خود آپ نہیں کرنی ہے، آپ نے یقین رکھنا ہے ثابت قدم رہتے ہوئے۔ آپ نے اپنی کوشش ترک نہیں کر دینی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو جانے دینا ہوگا، کچھ کام ایسے کرنے ہوں گے جو شاید آپ کو پسند نہ ہو، اور کچھ پسندیدہ کاموں کو چھوڑنا ہوگا، لیکن بعد میں ان میں سے ہر ایک کام سے آپ کو اتنی خوشی ملے گی کہ آپ پھولے نہیں سمائیں گے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آپ نے کبھی ایسی خوشی دیکھی نہ ہوگی۔ کسی نے آنے والے وقت کے متعلق سوچنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے، چاہے آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ہاللیلویا۔ افسیوں 6:10۔ کلام کے چند حوالوں سے یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ اگر آپ خدا کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا صرف فیصلہ ہی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی تمام جنگیں لڑے گا۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اس کے ساتھ یگانگت میں با اختیار بنو۔ یگانگت کا مطلب ہے ایک ہونا، خدا کے ساتھ گہرا، بے تکلف، قریبی اور ایک ذاتی تعلق ہونے کا ایک اور پہلو ہے۔ اگر میں قریبی تعلق کی تعریف بتاؤں تو اس کا مطلب ہے شامل ہونا، ہر چھوٹی تفصیل سے آگاہ ہونا۔ خدا ہماری زندگی کی ہر تفصیل سے آگاہ رہنا چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے 1976 میں جب خدا نے میری زندگی کو چھوا اور مجھے روح القدس سے بھر دیا، اور وہ مسا ایک حیرت انگیز احساس تھا، اور خدا سے متعلق ہر چیز مجھے بالکل واضح ہو گئی۔ کیا آپ جانتے کہ خدا بات کرتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بائبل بھی پڑھیں اور یہ ایمان بھی نہ رکھیں کہ خدا ہم سے بات کرتا ہے؟
خدا ہماری رہنمائی کرتا، ہمیں راستہ دکھاتا ہے. ہم ہر وقت آوازیں نہیں سن رہے ہوتے، اور میرے خیال میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ خدا سے آپ کا براہ راست رابطہ ہے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ ایک اجنبی کی آواز کی پیروی نہیں کریں گی. اگر ہم کلام کو سمجھتے ہیں تو خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں. اور یہ سچ ہے کیونکہ 70 کی دہائی میں جب خدا نے میری زندگی کو چھوا، میں ہرگز اس کی آواز کی متلاشی نہیں تھی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کسی انسان کے لیے ممکن بھی ہے. پھر میں نے خدا کی آواز سننا شروع کیا اور میں اتنی جذباتی ہو گئی کہ جس دن خدا نے مجھے چھوا میرے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. وہ جمعے کا دن تھا اور میں اور ڈیو اس رات ایک بولنگ لیگ میں باؤلنگ کرا رہے تھے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ سے کس قدر قریب رہنا چاہتا ہے. وہ صرف روحانی ذرائع سے ہی آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، وہ آپ کی زندگی کے ہر ایک باریکی کا بھی خیال رکھتا ہے. عام اشیاء کی خریداری، گھر کی صفائی، آئل کی تبدیلی، ٹریفک کے مسائل، ڈائپر بدلنا، یہ سب خدا کی اپنائیت کو ظاہر کرتے ہیں. وہ تو ہر اس چیز کا خیال رکھنا چاہتا ہے جس کا کسی نہ کسی لحاظ سے آپ سے تعلق ہو، اور یہ سوچ کر کہ اسے آپ کی کوئی فکر نہیں، آپ کو اسے خود سے دور کرنے سے روکنا ہوگا. میں جمعے کی رات باؤلنگ کروا رہی تھی اور اپنی باؤلنگ کے لیے مجھے خدا کی طرف سے کسی کلام کا انتظار بھی نہیں تھا. مجھے باؤلنگ میں کوئی زیادہ مہارت نہیں تھی کہ اچانک اپنی روح میں نے سنا، تم باؤلنگ میں میری مدد کیوں نہیں مانگتی؟ میں باؤلنگ میں خدا کی مدد لوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی. میرے خیال میں خدا صرف بڑی بڑی آفات اور بڑے روحانی اور بہت ہی زیادہ مذہبی معاملات تک محدود تھا، لیکن باؤلنگ. تب میں نے گویا آواز سنی، اس مسئلے کے حل کے لیے تم مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتی تاکہ تمہاری بیزاری ختم ہو. اگر آپ اپنے تمام معاملات میں خدا کو اہمیت دیں گے تو یہ بات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی، اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں مددگار ثابت ہوگا. تو خدا سے آپ کا تعلق کتنا پرجوش ہو جائے گا. خدا را جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں اسے سمجھے. اگر میں صرف 2 ہی چیزیں سکھاتی جو کہ میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ٹی وی پر پیش کرنے کے لیے میرے پاس ہمیشہ نیا مواد موجود ہوتا ہے، لیکن اگر میں ایک سفری خادمہ ہوتی اور میں ایک چرچ سے دوسرے چرچ جایا کرتی تو میں غالباً 2 ہی پیغامات دیتی. ایک محبت کے راستے کا، کیونکہ بائبل خود بتاتی ہے یہ سب سے اہم حکم ہے، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. آپ اپنی ہر نعمت کے وسیلے انتہائی پرجوش طریقے سے خدا سے محبت رکھیں گے. دوسری یہ کہ اپنے پڑوسی سے ویسی ہی محبت رکھیں جیسی اپنے آپ سے رکھتے ہیں. بحیثیت کلیسیا ابھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ کام درست کرنے ہیں. ہمیں مزید پختہ ہونے کی ضرورت ہے. آمین. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ حقیقی طور پر اس بات کو سمجھ لے کہ خدا آپ کی زندگی کے ہر حصے میں شامل ہونا چاہتا ہے. آپ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش چھوڑ دیں. اپنی زندگی کو دین اور دنیا کی تقسیم کا شکار نہ ہونے دیں. جب خدا شامل ہو جاتا ہے تو ہر چیز مقدس ہو جاتی ہے. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو ایک عام دکان پر جانا بھی چرچ جانے کے برابر مقدس ٹھہرتا ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے کسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں گے، آپ دوسروں کو راحت کا احساس دلائیں گے. آپ لوگوں کی ضرورتوں سے آگاہ ہونا چاہیں گے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ خدا کے جاسوس بن جائیں گے. آمین. آپ اپنی زندگی کے متعلق اتنے پرجوش ہو جائیں گے کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میری روشنی دوسروں تک پہنچے. میرا مقصد کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ پاگلوں کی طرح ہر صبح اٹھ کر آپ خدا کو 25 چیزوں کی فہرست پکڑا کر کہیں کہ خدا ان چیزوں کو مہیا کر کے ہی تو میری نجات کو یقینی بنا سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا شخص اس سوچ کے ساتھ آیا ہو کہ اس ہفتے کے اختتام تک اگر مجھے کوئی خوشخبری نہیں ملی، اگر مجھے کوئی کلام نہ ملا تو شاید میرا ایمان دم توڑ جائے. تو پھر یہ کلام آپ ہی کے لیے ہے. خدا کی تعریف ہو. اب آپ خدا سے محبت میں آگے بڑھ سکتے ہیں، خدا کے لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں. آمین. آپ کو خود سے بھی محبت رکھنی ہے، بغیر کسی تکلف کے اپنے ساتھ گہرا تعلق رکھیں. واہ،
مطلب ہر وقت یک دل ہونا، جان پہچان ہونا، قریب ہونا، مل کر تمام چیزوں کا استعمال کرنا، دوستی، دو حصوں کو اکٹھا کرنا، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں جو اس کی بے پناہ طاقت مہیا کرتا ہے مضبوط بنو، اس کے ساتھ ایک ہوتے ہوئے بااختیار بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، ایک مسلح جنگجو کے وہ ہتھیار جو خدا مہیا کرتا ہے تاکہ تم ابلیس کے تمام منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ لیکن ہم یہ سب کرنے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مضبوطی کے ساتھ خدا میں قائم رہنے سے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہوئے، اس میں ایک ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ گہرے قریبی تعلق میں قائم رہتے ہوئے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے، جسمانی دشمنوں ہی سے نہیں کشتی لڑنی، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں کی روحوں سے اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مافوق الفطرت مقاموں میں ہیں۔ ہمارے ارد گرد نادیدہ مخلوقات کی ایک ایسی سلطنت قائم ہے جسے ہم اکثر فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ سلطنت اتنی ہی حقیقی ہے جتنی ہماری یہ دنیا ہے، اور ہمیں الہی حفاظت میسر ہوتی ہے، ہمارے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ برائی کی شیطانی قوتیں بھی موجود ہیں جن کا مقصد ہمیں تنگ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ہمیشہ نور کا لباس پہنے رہیں، اور جب بھی آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں تو مسیح کو اس نور کے لباس کو پہن لیں۔ آپ وہ نئی شخصیت اختیار کر لیں گے تو ابلیس آپ کے خلاف بے بس نظر آئے گا۔ اگر آپ یہ کرنا جانتے ہیں تو وہ نور ہے، جب آپ کو وہ گھیرے رہتا ہے اسے اسی تاریکی میں اندھا کر دے گا جہاں وہ رہتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ٹھیس پہنچائی ہے تو 40 دوستوں کے ساتھ جو آپ کی بالکل مدد نہیں کر سکتے ان کی برائیاں کرنے کی بجائے خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں سے بات کرنا غلط ہے، خدا لوگوں کو ہی استعمال کرتا ہے، اس کا شکر ہو کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو خود اپنا بہترین دوست بننا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی دل شکنی ہو رہی ہے تو خدا کے پاس جائیں۔ اگر آپ غصے سے پاگل ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جسے آپ معاف نہیں کر سکتے اسے معاف کرتے ہوئے آپ خدا کے پاس جائیں، خدا آپ کو قوت و طاقت فراہم کرے گا۔ آپ کہیں کہ اے خدا میں اس وقت تک اس پرستشی جگہ سے باہر نہیں جاؤں گی جب تک تو مجھے یہاں سے جانے کا فضل نہیں دے گا، اور تیری مرضی پوری ہو، میں لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں جیسا تو چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کروں۔ آپ کو دعا کرنی ہے۔ آپ کو بڑے روحانی لیڈر یا کسی مقدس جگہ پر ہونے کی ضرورت نہیں کہ تب ہی دعا کریں، آپ کو کسی شاپنگ پلازا کے ایک کسی الگ حصے میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں میرے شوہر کا روح القدس کا بپتسمہ باتھ روم میں ہوا جب وہ اپنے کام پر تھا۔ پاک روح ہماری گندگی سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اس گستاخی کے لیے معافی چاہتی ہوں، اس بات کے لیے میں حملے کا شکار بھی ہو سکتی ہوں۔ میں گستاخی نہیں کر رہی، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنا عظیم اور مقدس معجزہ ہے کہ وہ زبردست اور طاقتور خدا خود کہے کہ میں تمہارے پاس نیچے آ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نہ تجھے تنہا چھوڑوں گا، نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا، بلکہ میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ او میرے خدایا، ہمیں کیا چیز ملی ہے، لیکن ہم اس کی طرف سے اندھے پن کا شکار ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہم جدوجہد کرتے ہیں، مصیبت میں سے گزرتے ہیں، نہیں جانتے کب ہمیں اس سے راحت ملے گی، یسوع کے آنے تک ہماری رکاوٹیں کب دور ہوں گی۔ دیکھیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اور برے کاموں سے تنگ آ کر میں نے خدا سے کہا کہ تو مجھے سکھا کہ میں یہ سب درست طریقے سے کیسے کروں۔ آمین۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خدا کے ساتھ قریبی تعلق کا درجہ متعین کرنے میں ہم نے آپ کی مدد کی۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگیاں مطمئن ہوں گی۔ جب تک آپ وقت نہ دیں آپ کسی بھی تعلق کو مضبوط نہیں بنا سکتے، لہٰذا پورے دل سے خدا کو تلاش کریں۔